السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام احکام شریعت میں۔ ناظرین، آج کا موضوع رہے گا انشاءاللہ وقف کی شرعی حیثیت۔ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز عالم حافظ قاری مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہم اپنا اس پروگرام میں تہہ دل سے آپ دونوں حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا، اہلین و سہلین۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ ہندوستان میں ایک افراتفری کا ماحول ہے اور مسلمان پریشان ہیں اور اللہ کی جانب بالکل رجوع الی اللہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کیا حیثیت ہے، وقف عام طور پر کیا ہے، اس کے مالک کون ہوتے ہیں اور کس کے ملک ہے، اور کیسے اس کے ہڑپنے والوں پر اور اس کے غاصبین پر کیا اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور ناخون وہ اس کے ناخون لے جو بھی حرکت کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب کے منتظر ہیں، اور اس طرح کے کام کرنے والے مرتکب ہیں، اللہ کا غضب کا سامنا یقیناً ہوگا۔ انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ آپ سے توقع ہے کہ آپ سوالات اس موضوع سے متعلق کریں گے، یا آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس سے متعلق بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرات آپ کے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں۔ نمبرات ہیں 04066666651 اور نمبر ہے دیگر 04066666652۔ ان نمبرات کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم جب بھی آپ کا فون لگ جائے، نمبر مل جائے، تو اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں اور ٹیلی فون پر اپنا سوال فوری بتا دیں، تاکہ آپ کا صحیح سوال یہاں تک سنائی دے، اور پھر ٹی وی کی آواز آن کر لیں تاکہ آپ کا جواب آپ تک صحیح طور پر آپ تک پہنچ جائے۔ یقیناً اللہ کے کرم کی اشد ضرورت ہے، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، چونکہ مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کرم فرمائیں تبھی جا کے بات بنے گی۔ اور وقف کی شرعی حیثیت سے متعلق انشاءاللہ آج کے موضوع پر بات کی جائے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں مدد سے بات کر رہا ہوں۔ معین صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ ایک سوال پوچھنے کا ہے، میرے بھتیجے کا نام رکھنے کا ہے۔ جی والد صاحب کا نام عبدل ہے، محمد عبدل۔ جی وہ نام کاری پہ رکھنے کا ہے۔ محمد عبدل ہے، والد صاحب کا نام محمد عبدل ہے، اسی نام کے حساب سے نام رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، اسی نام عبدل چھوڑ کے اگر عبدل اگر اس کے مانے اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی بتائیے، سوال بتائیے۔ نماز جب مسجد میں جاتے نا، جی بولیے۔ نماز رکعت بن جاتے نا، اگر رکعت بننا بھول گئے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی، اور جو سوال آیا انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ میں مفتی محترم سے ملتمس ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا
کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے وقف کی شرعی حیثیت کے بارے میں کہ اسلام میں اور دین میں شریعت میں وقف کا کیا نظام ہے اور وقف کی اہمیت کیا ہے، وقف کی فضیلت کیا ہے۔ جائیداد کو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے اور اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اس کو فرماتا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ عزیزان محترم، کائنات میں سب سے پہلے جس وقف کا جو وقف ہوا اور جس وقف کا ذکر کیا گیا وہ وقف کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جس کو مقرر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس گھر کو بنایا گیا، جس گھر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے مکے کی سرزمین پر جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا ہے اور سارے عالمین کے لیے اس گھر پر آنے میں ہدایت ہے، وہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو وقف ہے کعبۃ اللہ کی زمین، یہ وقف ہے مسجد نبوی، یہ وقف ہے مسجد اقصیٰ، یہ وقف ہے۔ سب سے پہلے وقف کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ سے عزیزان محترم شروع ہوتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں وقف کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ صرف احادیث میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی وقف کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر یہ بھی فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس قبلے کی طرف یا اس قبلے کی طرف منہ پھیرنا صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی صرف قبلوں کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، نیکی صرف قبلوں کی طرف منہ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر بندہ ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی دولت کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، مساکین کو دے، مسافرین کو دے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا کانسیپٹ اور اس کا تصور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو وقف کر دینا، یہ اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں آدمی کے لیے خیرات کا، صدقات کا باعث بنتی ہے اور زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا یہ سوال تھا، ذاتی مکان کے لیے دعا کرنا کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذاتی مکان کے لیے ذاتی دعا مکان کریے کے- تو جی اللہ تعالیٰ کے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں اور انشاءاللہ۔ کچھ وظیفہ بھی بتائیے ذاتی مکان ہونا۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں مفتی محترم سے کہ اس سے پہلے جو صاحب سوال کیے تھے معین صاحب نے، محمد عبدالوالد کا نام ہے اور ان کے صاحبزادے کا جو نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا نام ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور جیسے کہ انہوں نے کہا رکعت بننا اگر بھول جاتے ہیں یا نیت بننا بھول جاتے ہیں، کیا ان کا مقصد رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا۔ حضرت سے درخواست ہے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب کا نام محمد عبدل ہے، عبدل سے نام والد صاحب کا ہے، تو بیٹے کا بھی کیا عبدل سے نام رکھنا کیا ضروری ہے یا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے غالباً آپ یہ کہنا چاہتے تھے ہوں گے جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے،
عبد الغفار ہے. اس طرح ناموں کے شروع میں عبد کا اضافہ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین نام وہ ہے جو عبد سے شروع ہوتے ہیں. عبد کے معنی بندہ ہے. عبد الغفار، غفار کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الرحیم، رحیم کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان تمام ناموں کی نسبت ہوتی ہے. تو سب سے بہترین نام کائنات میں وہ ہیں جو عبد سے شروع ہوتے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تو بالکل والد کا نام عبد سے ہے تو اچھا ہے. بیٹے کا نام بھی عبدل کے ذریعے اگر رکھتے ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اچھا نام، مبارک نام، برکتوں والا نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن نام رکھتے وقت اچھا نام رکھیں اور معنی والا نام رکھیں، اور ایسا نام نہ رکھیں جس کے الگ معنی ہو. معنی نام کا بھی بچوں کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے بہترین نام رکھا کرو. مزید آپ نے یہ جو پوچھا کہ مسجد میں جاتے ہیں کبھی رکعت بننا بھول گئے تو کیا نماز ہوگی؟ تو دیکھیے، آپ جیسے ہی مسجد میں جائیں گے تو امام صاحب رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں یا قیام میں ہوں، آپ کا کام یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر، زبان سے اللہ اکبر کہہ کے آپ امام صاحب کے ساتھ مل جائیں گے. تھوڑا سا وقفہ لے کر امام صاحب اگر رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر قیام کی حالت میں آپ کہیں گے. اس کے بعد اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں جائیں گے، وہ سجدے میں ہے تو آپ سجدے میں جائیں گے. اگر وہ قیام میں ٹھہرے ہوئے تو قیام میں آپ ٹھہریں گے. اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے. اگر اللہ اکبر کہے بغیر آپ امام صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں بغیر اللہ اکبر بولے کے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. رکعت بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، رکعت باندھ لی جائے، یہ مطلب نہیں ہے. رکعت باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو زبان سے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے. اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے. اور اس کے بعد امام جس کیفیت میں ہے آپ اس کیفیت میں چلے جائیں گے. بعض لوگ امام رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہے تو بعض لوگ انتظار کرتے ہیں امام صاحب سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم نماز میں شامل ہوں گے. ایسا نہیں ہے. امام اگر سجدے میں بھی ہے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے قیام کی حالت میں اور ڈائریکٹ آپ سجدے میں جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو کوئی آدمی نماز میں تاخیر سے آئے تو وہ ایسے ہی کرے جیسا امام کر رہا ہے، رکعت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ وہ شامل ہو جائے. جی، دیگر سوال ایک بہن صاحبہ کا آیا تھا کہ ذاتی مکان کے لیے دعا کرنے سے یا ذاتی مکان کی طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کیا؟ اور وظیفہ کوئی ہو یا کوئی دعا ہو، کوئی طریقہ، کوئی عمل ہو ذاتی مکان حاصل کرنے کا تو حضرت سے درخواست ہے کہ عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا ہے. یہ شریعت لوگوں پر جبر کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین اسلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے. آدمی جو غذا کھاتا ہے اور جو کپڑا پہنتا ہے اور جس مکان میں رہتا ہے، یہ انسان کی ضروریات زندگی ہیں، اور ہر انسان کو اس کی ضروریات زندگی کی طرف محنت کرنے اور کوشش کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کرنا اس پر ضروری بھی ہے، اور حاصل کرنا یہ فضیلت کی بات بھی ہے. حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے اگر کوئی ذاتی مکان کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا. کوئی اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے. آپ بالکل اس کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں. وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ جس کو کہتے ہیں 2 رکعت نفل نماز، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی مکان کے لیے اسباب پیدا فرمائے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذاتی مکان کے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت اور اسباب پیدا فرمائے. جی بہت شکریہ حضرت. آج کا جو موضوع ہے اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ آج کا موضوع ہی اس بات سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وقف کے بارے میں تو بات ہو گئی. شرعی حیثیت یعنی اسلام شرع کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اسلامی قانون
کو کیا شرع کہتے ہیں اور اس کی جو بھی حیثیت ہے اس پر انشاءاللہ اور مزید روشنی ڈالی جائے، حضرت سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نص الواقفی کا نص الشارع، علماء کرام فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ وقف کرنے والے کی جو بات ہے، وقف کرنے والے کا جو ارادہ ہے، وہ جو بولتا ہے اور جس چیز کے لیے وقف کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شارع، شریعت عطا کرنے والے جس طرح کوئی چیز بیان کر دیں تو وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ وقف کرنے والا جس مقصد کے لیے وقف کرے گا اس چیز کو اسی میں استعمال کیا جائے گا، دنیا والے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وقف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی جائیداد کو، پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے وقف کر رہا ہے، چاہے مسجد کے لیے، مسجد بنانے کے لیے زمین کو وقف کرے، یا کسی مدرسے کے لیے زمین کو وقف کرے، یا یتیم اور غریب نادر لوگوں کے لیے سہولت کے لیے کسی مکان کو وقف کرے، یا کسی جگہ کو وقف کرے، بیواؤں کے لیے وقف کرے، یا غریب بچیوں کی شادیوں کے انتظامات یہاں سے کیے جائیں، یہ نیت سے اگر کوئی وقف کرتا ہے۔ بہت سے وقف کے مختلف اغراض ہیں، وقف کے مختلف مقاصد ہیں۔ وقف کا مقصد یہ ہے کہ معاشرتی جو زندگی ہے، جو معاشی زندگی ہے، اس میں آسانی پیدا ہو۔ جس طرح اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو معاشرے میں پسماندہ طبقہ ہے، جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، اور جن کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آئیں اور وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ جس طرح زکوٰۃ کے نظام کا مقصد ایک پسماندہ طبقہ جو بہت تنگ دست ہے اس کو معاشرے میں اٹھانا ہے، بلند کرنا ہے، اور اس کو بھی جینے میں، زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنے میں، زندگی گزارنے میں، زندگی کی ضروریات میں جہاں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اسی طرح وقف کا مقصد بھی یہی ہے کہ زندگی میں، معاشرے میں، معاشی حالات کے اعتبار سے جو بہت زیادہ کمزور طبقہ ہے ان کو اٹھایا جائے۔ یہ مقصد کے لیے اور ان اغراض کے لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے لیے حضور نے زمین وقف کی، اور اللہ کے پیارے حبیب کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں صحابہ کرام نے زمینوں کو وقف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے اعلان کیا، صحابہ میں ہے کوئی جو بئر روما، ایک پورے مدینے میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا جہاں سے لوگ میٹھا پانی خرید کر پیتے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ یہودی اس کو خرید کر پینے پر مجبور کرتے ہیں، حضور نے اعلان کیا کیا کوئی خرید کر اس کو وقف کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور سب کے لیے آپ نے، سارے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف فرمایا۔ تو عزیزان محترم، یہ اس کی حیثیت ہے کہ شریعت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلے جاتا ہے، اب اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بات کنٹینیو کرتے ہیں وقف کی جو شرعی حیثیت ہے۔ شرعی حیثیت یعنی جو بھی وقف کیا جاتا ہے اس کو درجہ قانون مل جاتا ہے، اسلامی قانون مل جاتا ہے، اور اس کی حیثیت تا قیامت وہی رہتی ہے جو وقف کرنے والے کا منشا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر بات ہو رہی تھی، بہت ساری املاک جو ایک زمانے سے ایسے ہی وقف پڑی ہیں، تو آج کی کیفیت کچھ اور ہوئی ہے، اور اس پہ کچھ سپریم کورٹ میں بھی معاملات چل رہے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں احتجاج منعقد ہو رہے ہیں۔ یقیناً ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے کہ وقف کی جائیداد کو لے کر۔ اب یہ جائیداد جو ہے ہندوستان میں، تو یہ اس کی جو بھی حیثیت ہے اور اس پر کاربند جو لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ایسے حالات پیدا نہ ہوتے اگر بر وقت اس پر توجہ دی گئی ہوتی۔ انشاءاللہ اسی تناظر میں اور بات کی جائے گی، اور آگے جو بھی ہوگا پھر اس پر بھی کوئی لاہ عملی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے تھی، اگر ہوتی تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی۔ حضرت سے میں درخواست کروں گا اس موضوع پر اس تناظر میں بات کی جائے کہ اس کی حفاظت اور اس کا استعمال اور جس مقصد کے لیے یہ وقف کی گئی ہے اس کا
فائدہ عوام الناس کو، مسلمان عالم کو کتنا پہنچتا رہا ہے، کتنا پہنچے گا، کتنا پہنچنا چاہیے تھا، اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں محترم سے کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور لوگوں سے خیانت نہ کرو جب کہ تم جانتے ہو کہ خیانت کرنے کا بہت انجام برا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی وعیدیں ہیں، اور بہت بڑے عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو امانتوں میں خیانت کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی جو امانت ہے اس کو اس کے پاس لوٹایا جائے۔ اور وقف کا معاملہ یہ ایک امانت ہے جو اس کا مالک تو اللہ ہے، اور متولی کے پاس جو بھی اس کا نگران کار ہے، نگہبان ہے، جو بھی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے پاس ایک امانت ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے اس کو استعمال کرنا، اور استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقف کی جائیدادوں کو جنہوں نے بیچ دیا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے وقف ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ متولی صرف وقف کرنے والے کے منشے کے اعتبار سے اس کو چلائے گا، متولی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں نے وقف کی زمینوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کئی املاک کو ضائع کیا، کئی املاک کو بیچ دیا، کئی املاک پر کئی لوگوں نے قبضہ کیا، اپنوں نے بھی قبضہ کیا، غیروں نے بھی قبضہ کیا، اور مختلف لوگوں نے اس پر قبضے کیے، اور جو اس کا مقصد تھا کہ غریبوں کے وہ کام آئے، یتیموں کے کام آئے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں مطلقہ عورتوں کی بڑی تعداد ہے، اور بن بیاہی بچیوں کی بڑی تعداد ہے، اور بے سہارا لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے سہارے پیدا کیے جائیں، ان کے لیے تعلیم کا ماحول پیدا کیا جائے، ان کے لیے اناج وغیرہ فراہم کیا جائے، اور ان کے ایمان کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ فقر و فاقہ آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ کتنے عیسائی مشنریز ہیں جو مسلمانوں میں اس طرح پسماندہ طبقے کو دیکھ کر ان کی کچھ مدد کر کے ان کو عیسائیت میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کئی مذاہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو اس دین سے ہٹا کر دوسرے دین میں داخل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ان اسباب پر غور کیا جائے کہ کن وجوہات سے یہ چیزیں ہوئی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو اوقاف کا نظام ہے، ان نظاموں کو شریعت کے مطابق نہ چلانے کی وجہ سے یہ سارے حالات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ان امانتوں کو امانت کے اعتبار سے استعمال کیا جائے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی سننے میں آتا ہے کئی لوگ ہیں جو وقف کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نیک اور شریف اور متقی پرہیزگار رہتے ہیں، لوگ بدنام کرنے کے لیے ان کا نام بھی ایسے چیزوں میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے وقف پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اگر وہ فلاں صاحب کو دیکھا جائے تو بہت بڑے اللہ والے، متقی، پرہیزگار، نیک ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جھوٹ بولنے والے ادھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ادھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو لوگ واقعتاً وقف کی پراپرٹیز کو بیچ رہے ہیں یا اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کو سن کر عبرت حاصل کریں۔ حضور نے فرمایا کہ بالشت بھر زمین بھی اگر کوئی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا، 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ کیا کوئی مسلمان
کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے کہ 7 زمین کے برابر توق اس کی گردن میں ڈالا جائے؟ اس وزن کو کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ عزیزان محترم، دنیا سے آدمی جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے گی، آدمی کے ساری دولت یہی رہ جائے گی، سارے زمین یہی رہ جائیں گے، ساری جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، آدمی کے ساتھ اس کا عمل آئے گا۔ عزیزان محترم، تو خیال کریں وہ لوگ جو اپنے بہنوں کے حصے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں کے حصوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوقافی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناجائز تسلط جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں پر غور کریں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہاں پر تو کوئی چیز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کا کام ذرہ برابر بھی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، شر کا کام ذرہ برابر کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندہ کہے گا جب نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس ریکارڈ کا دیکھے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کتاب میں رجسٹر میں موجود ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اس میں موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر چیز کا حساب ہم کو دینا ہے۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ قیامت تک وہ وقف ہی ہے، اور اس کو وقف کرنے والے کا جو منشا ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت اور اللہ کا قانون ہے، اور انسان اس کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، جو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ خائن ہیں، خیانتوں کا ان کو جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مواخذہ ہوگا، اور بڑے عذابوں سے ان کو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اوقاف کی زمینوں کو اس کے اغراض اور مقاصد کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کے جو نقصانات ہیں اور سپریم کورٹ میں جو بحث چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اس قانون کے ذریعے جو بھی نقصان ہے اللہ اس کو دور فرمائے، اور قانون میں کچھ ایسی ترمیمات ہوں کہ مسلمانوں کے جو اوقافی معاملات ہیں، زمینیں ہوں یا مساجد ہوں یا مدارس ہوں، وہ اغیار کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بھی ذمہ دار ہیں وہ سامنے آئیں، اور جس حیثیت سے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے وہ حفاظت فرمائیں۔ آمین آمین۔ ہاں ناظرین، آپ کے سوال کے ہم منتظر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سوالات جہاں سے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اس میں شامل ضرور ہوں، اور وقف سے متعلق کوئی بات ہو تو آپ ضرور جانیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں وقف کی حیثیت کی، شرعی حیثیت جو ہے اور آج کا جو موقف ہے۔ ابھی جو شریعت قانون پاس ہوا ہے یا جو امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اسلامی شرع میں یا اسلامی قانون میں یا اسلام میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس حیثیت سے، اور نہیں ہے تو وہ کس حیثیت سے؟ کیا اس بات کا حق کسی حکومت کو حاصل ہے کہ شریعت میں کسی طرح کی تبدیلی تغیر لائے، یا آج کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں کیا یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو حضرت سے درخواست کرتے ہیں اس پر اس پس منظر میں روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے حالات سے اور یہاں کے قوانین سے جو واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پر ہر ایک کو ان کے مذہب کے قوانین اور قواعد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ وقف کے حوالے سے بھی یہی حال تھا۔ موجودہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ایک بہت بڑی تبدیلی جو اس میں یہ ہے کہ منشأ واقف کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور حکومت اپنے اعتبار سے جیسا چاہے اس میں تصرف کرے گی اور اس کو استعمال کرے گی۔ یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وقف کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جائیداد کو وقف کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وقف کر رہا ہے صبح قیامت تک اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مدرسے کے لیے اگر زمین کو وقف کیا جائے تو مدرسے میں ہی استعمال کریں گے، مسجد کے لیے اگر زمین کو وقف کیا جائے تو مسجد کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف
امور جس چیز کے لیے وقف کیا جاتا ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، کوئی دوسرا کام اس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک اسلام میں ہے کہ چندہ جو حضرات مسجد کی ضروریات کے لیے دیتے ہیں انہی ضروریات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے فلاحی کاموں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد میں جو چندہ آ رہا ہے اس چندے کو جمع کر کے مسجد کے ذمہ دار کوئی بہت بڑی دعوت کرنا چاہیں اور غریبوں کو کھلانا چاہیں تو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ چندہ دینے والے نے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلکہ مسجد کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس نے دیا ہے۔ تو جو آدمی جس چیز کے لیے اللہ کی راہ میں جو بھی دے گا اور جس مقصد کے تحت دے گا، جس منشے کے تحت دے گا، اسی منشے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو بہت بڑی تبدیلی کی بات یہی ہے کہ جو منشا ہے واقف کا اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو قانون ہے سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، اور ہمیں امید ہے ہندوستان کی عدالت سے، عدالت عظمیٰ سے، کہ وہ ضرور اس بارے میں توجہ کرے گی اور مسلمانوں کے حقوق جو متاثر ہو رہے ہیں وہ اس پر روک لگائیں گے، اور کوئی صورتحال نکلے گی خانقاہوں کے تحفظ کے لیے، قبرستانوں کے تحفظ کے لیے۔ بڑے مسائل ہیں اس سلسلے میں، قبرستانوں کے حوالے سے بھی مسائل ہیں۔ کئی مقامات ایسے دیکھنے میں آتے ہیں لوگ قبرستانوں میں گھر بنا کر تعمیرات کر کے آباد ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو کہ ناجائز ہے۔ قبرستان کے لیے جو زمین وقف ہے اس کو قبرستان کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا، گھر بنانے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کا معاملہ اس طرح ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو بیچا، لوگوں نے خریدا اور گھر وہاں پر تعمیر ہو رہی ہیں۔ یہ سارے ناجائز اور حرام کام لوگ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک بالش بھر زمین پر بھی قبضہ کریں گے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے بھی سماعت کیا کہ 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دین سے، شریعت سے، اسلام سے غافل ہو چکا ہے، آخرت سے غافل ہو چکا ہے، اور ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور آدمی کو اس جانب توجہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے اور کوئی وقت طے نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس وقت آدمی کو دنیا سے جانا ہے۔ موت کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی جو کچھ ہے وہ یہی ہے، تو جتنا چاہے لوگوں پر ظلم کرو، جتنا چاہے اوقافی زمینوں کو ہڑپو، جو چاہے ناجائز قبضے کرو۔ نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ رسول کے تعلیمات کا خیال ہے، نہ اتباع کی فکر ہے، نہ اطاعت کی طرف توجہ ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے، اور ان بے راہ رویوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں کو موقع ملا اور انہوں نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ مسلمان وقف کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے نشان لگایا، اور ان چیزوں کا سہارا لے کر وہ اس بارے میں داخل ہوئے اور شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قانون انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون کو دوسرا انسان آ کر تبدیل کرتا ہے، لیکن جو اسلام کا قانون ہے وہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ جو دستور ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی عالم تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی مفتی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ تبدیل کر سکتا ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی مداخلت ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ مختلف پہلوؤں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وقف یا جائیداد کیا ہوتی ہے، اس کے مالک کون ہوتے ہیں، اور اس میں تغیر و تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسے جو غاصبین ہیں جو مال ہڑپ لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر اور مزید بات کی جائے گی۔ عام طور پر جو آج کے حالات پیدا ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں مسلمان بھی کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوئے 76 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے، جو اوقافی جائیداد تھی اور کھلی ایسی جیسی کی تیسی پڑی رہی۔ کئی قابضین ہیں، جو مسلمان میں بھی کئی قابضین ہیں، غیر لوگوں میں بھی قابضین ہیں، جو اوقافی جائیداد پر تسلط رکھتے ہیں اپنا،
اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا وعیدیں ہیں، کیا عذاب ہے، کیا جھیلیں گے، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ آج تک اتنا وقت گزر جانے کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو یہ پراپرٹیز ایسی جو پڑی رہی، ان کا استعمال، ان کا تصرف ملت کے کسی طرح سے فائدے کے لیے کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی۔ اس پر بھی تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جیسے تیسے ابھی سپریم کورٹ سے فیصلہ تو یقیناً آئے گا، اگر ہمارے حق میں بہتر آتا ہے تو پھر ہماری لاہ عمل کیا ہوگی، اس کا تصرف کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیسے عامت الناس کو پہنچایا جا سکتا ہے، یا جو مٹھی بھر گنے چنے لوگ ہیں جو قابض ہیں اس ملت کے مال پر، اس وقف کے مال پر، تو ان کا کیا موقف رہے گا، ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت محترم سے درخواست کرتے ہیں اس تناظر میں، اس پس منظر میں روشنی ڈالی جائے اس بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو، وہ جن کی امانت ہے، ان تک لوٹاؤ اور ان امانتوں کو واپس کرو، ادا کرو۔ عزیزان محترم، یقیناً سی بات ہے، جو ناجائز قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ناجائز قبضے ہٹائیں، اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، اور جو تعلیم کی جو آج حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلمان پریشان حال ہے، وہ اس قدر دولت خرچ نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ مطلقہ خواتین پریشان ہیں، بیوائیں پریشان ہیں، کئی بے سہارے ہیں، کئی یتیم ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ وقف کے جو املاک ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ ان سارے معاملات کو درست کیا جائے۔ عزیزان محترم، جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ لائحہ عمل مرتب کرے، اور ہر وقف کے زمین کو، مکان کو، جو بھی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے جو اغراض ہیں اور اس کے مقاصد ہیں اس کے مطابق استعمال کریں۔ اگر اس کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور عزتوں کی مسند عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ جب جب ہم اسلام کو چھوڑ کر اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت طلب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، عزت اس وقت ملے گی جب قرآن کے مطابق عمل کیا جائے، عزت اس وقت ملے گی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کی جائے۔ آپ سوچیں کہ بڑے بڑے درجے کے مالدار حضرات ہزاروں کی تعداد میں، سوؤں کی تعداد میں، ایکڑوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ رات کو نیند کس طرح آتی ہوگی، کتنے یتیموں کا حق ہوگا، کتنے بیواؤں کا حق ہوگا، کتنے یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں، غریبوں، تنگ دستوں کا حق ہڑپ کر بیٹھے ہیں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعیدیں ہوں گی، اور جب یہ معاملات دنیا کے سامنے ثبوت کے ساتھ آئیں گے تو پھر خود کے لیے، خاندان کے لیے، نسلوں کے لیے کس قدر ذلت کی بات ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جس کا باپ اس قدر زمینوں پر قابض تھا، اس کا دادا اس طرح زمینوں پر قابض تھا، غاصب تھا۔ اس طرح کے کلمات جب لوگ نسل در نسل بولیں گے تو پھر عزیزان محترم دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی بڑے درجے کی ذلت ہے۔ دنیا کی ذلت تو چند دن میں ختم ہو جائے گی، اصل ذلت آخرت کی ہے۔ کس طرح ہم نبی کو منہ دکھائیں گے، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ 4 سوالات نہ کر لے۔ اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں گزاری؟ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، کس میں اس کو تم نے فنا کیا؟
اللہ علم کے بارے میں پوچھے گا کس کو تم نے سکھایا یا نہیں سکھایا، اللہ دولت کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں لٹایا۔ اس بات پر تمام ناظرین توجہ کریں، اللہ دولت کے بارے میں صرف یہ نہیں پوچھے گا کہاں خرچ کیا، اللہ یہ پوچھے گا کہ حاصل کہاں سے کیا، یہ جو زمین آئی کہاں سے تمہارے پاس آئی، یہ جو گھر آئے، املاک آئے، کہاں سے تمہارے پاس آئے، یہ جو جائیدادیں آئیں، یہ پراپرٹیز آئی، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی اور تم نے اس کو کس چیز میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ تو عزیزان محترم، بعض یہ سوالات اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، تو کیا وہ لوگ جو ناجائز اور حرام قبضہ کیے ہوئے ہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے؟ وہ مالک یوم الدین ہیں۔ دنیا میں سیاسی ہیرا پھیری کر کے انسان بچ سکتا ہے، دنیا میں دل بدل کر کے انسان بچ سکتا ہے، دنیا میں رشوت کا بازار گرم ہے، رشوتیں دے کر انسان اپنی جان چھڑا سکتا ہے، سیاسی مفادات کا تبادلہ کر کے انسان اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہاں کون بچائے گا، وہاں کون حفاظت کرے گا؟ عزیزان محترم، وہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہر چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ گر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، وہ ذلت اور وہ رسوائی اور وہ عذاب بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام کے آغاز سے ہی یہ سارے معاملات، بلکہ اس سے پہلے سے وقف کے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ نے میٹھے پانی کا کنواں خریدا اور سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کیا۔ عزیزان محترم، باغات کو آپ نے وقف کیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک کا حساب اور اکاؤنٹ موجود ہے آپ کے نام پر، جو آپ کے باغات اور جو آپ کے پانی سے جو مقامات سیراب ہوئے اور جو املاک آپ نے وقف کیے مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس کا حساب آج تک چلتا آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر اس کو اس لیے وقف کرتا ہے کہ میں دولت قبر میں لے کر تو نہیں جاؤں گا، میں یہ زمین قبر میں لے کر تو نہیں جاؤں گا، میں یہ جائیداد قبر میں لے کر تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا ثواب قبر میں لے جا سکتا ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے وہ اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے، تاکہ قبر میں میرے لیے راحت کا باعث بنے، حشر میں میرے لیے سکون کا باعث بنے۔ کئی صحابہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ملی جو آپ کے پاس سب سے عزیز تھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں، جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کو نیکی نہیں ملے گی، تم کو نیک نہیں قرار دیا جائے گا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ خدا کے بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تو جو تم کو زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے، کپڑے پرانے ہو گئے تو ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، کھانا فریج میں رکھ کر 2 دن تک سڑ جائے تو ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جب تک کہ تم نہیں دو گے، اللہ کی بارگاہ میں رضا نہیں ملے گی، خوشنودی نہیں ملے گی، مقبولیت نہیں ملے گی، اور وہ بندہ نیکوکار نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ صحابہ نے سنی، عزیزان محترم، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں آئے اور حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کو اپنے باغ کی طرف لے گئے جو ایکڑوں پر مشتمل تھا، جو آپ کی ایسی پراپرٹی تھی سب سے بڑھ کر آپ کے پاس محبوب تھی، اور وہاں لے جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ایک بار ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے نہ دو۔ حضرت طلحہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے یہ میرا سارا باغ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے، اس پر مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کے مفادات کے لیے، مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ عزیزان محترم، اس طرح صحابہ کرام نے وقفے سے وقف کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، انہوں نے اپنے باغات کو وقف کیا، زمینوں کو وقف کیا، مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں میری ماں کے پاس موجود نہیں تھا، اب میں کوئی ایسی چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے اور میری ماں کو قبر میں اس کا فائدہ ہو۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تم کوئی چیز کر سکتے ہو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنا باغ اللہ کے لیے وقف کر دوں؟ اگر یہ وقف کر دوں گا تو میرے والدہ کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا یقیناً تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے اس کو وقف کیا۔ کسی نے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، کسی نے باغوں کو وقف کیا، کسی نے زمینوں کو وقف کیا، اور صبح قیامت تک یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اب عزیزان محترم غور کریں، ایک نیک دل آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر جس چیز کو وقف کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کا فائدہ ہو، غریبوں کا فائدہ ہو، بے سہاروں کا فائدہ ہو، ایسے نیک دل آدمی کی جائیداد پر اس کے مقصد کے خلاف اگر کوئی ظالم ظلم کرتے ہوئے قبضہ کر لیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگوں کا فائدہ اس سے مربوط رہے گا، اور اتنے لوگوں کا حق اگر کوئی کھا جائے گا اور وہ جو کھائے گا وہ حرام چیزوں سے اس کا جسم بڑا ہوگا اور نسلوں کو کھلائے گا وہ حرام غذا، تو پھر عزیزان محترم یقیناً سی بات ہے کہ وہ تباہ ہوں گے اور بے راہ روی کا شکار ہوں گے، افلاسی ان کا مقدر ہوگی، بے برکتی ان کے گھروں میں وہ ہوگی، اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے چین رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سکون نہیں رہتا۔ 1 کروڑ کی زمین موجود ہے، بڑے بڑے املاک موجود ہے، لیکن چہروں پر کبھی حشاش بشاش کیفیت نظر نہیں آتی ہے، سکون نظر نہیں آتا ہے، اطمینان نظر نہیں آتا ہے۔ کیسے اطمینان نظر آئے گا جو اس قدر زمینوں پر قابض ہو کر ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو غریبوں یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزیزان محترم وہ کیسے آرام کی نیند سو سکتے ہیں جو لوگوں کا حق لوٹ کر بیٹھے ہیں؟ دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اور ایک ایک معاملہ انتہائی نازک ہے۔ عزیزان محترم اس جانب ہم کو توجہ کرنے اور لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، خانقاہوں کے جو ذمہ دار ہیں، قبرستانوں کے جو ذمہ دار ہیں، وہ اس جانب توجہ کریں، اپنے املاک کو پروٹیکٹ کریں، قانونی اس کی حیثیت دیں۔ اب اس بات سے مستقبل کے لیے لائحہ عمل مرتب کریں کہ لوگ کس طرح اغیار چاہتے ہیں کہ آپ کے قوانین میں مداخلت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ مساجد کے معاملات میں مداخلت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ مدارس پر پابندیاں عائد کریں، کیونکہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دین جہاں سے پھیل رہا ہے، اسلام جہاں سے پھیل رہا ہے، ان پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ان پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے وقف کے دروازے سے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم دنیا اس بات کو جانتی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اغیار لاکھ ناپسند کریں لیکن اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ مولا جتنے گناہ گار ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے خطا کار ہیں مولا خطا کاروں کو درگزر فرما۔ مولا خصوصاً ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، مولا ان پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ مولا جو یتیم بچے ہیں جو بے سہارا ہیں مولا ان کے سہارے پیدا فرما، بیواؤں کے سہارے پیدا فرما۔ مولا جو گھر ویران ہو چکے ہیں مولا ان کو دوبارہ آباد فرما۔ مولا ظالموں پر اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ مولا مظلوموں کی مدد فرما۔ مولا جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی میں آسانی سے اسباب بنا دے۔ مولا جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا نیک نصیبے، نیک رشتے، نیک جوڑے عطا فرما۔ مولا وقف کے مسائل جو ہندوستان میں جو پیش آ رہے ہیں مولا اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، فکر مستقیم عطا فرما۔ جو ذمہ دار ہیں مولا جو ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں مولا ان کو دین کی راہ پر گامزن ہونے، دوبارہ اسلام کے احکام کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کا جو حق ہے
اس کو وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، امانتوں کے بارے میں امین بننے کی توفیق عطا فرما، جس کی جو امانت ہے اس تک واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما، پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں مولا سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خواتین، مائیں، بہنوں کی عصمتوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما، جتنے مسلمان گزر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ آمین الحمدللہ۔ ناظرین، بہرحال کوشش کی گئی کہ وقف کی شرعی حیثیت سے متعلق کچھ معلومات آپ کو بتائے جائیں، اور جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وقف کے تئیں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے، اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑا رہے۔ اس میں کسی طرح کی بیجا مداخلت، وقت کے نمرود، فرعون، شداد کی کسی کی حمایت، کسی کی مداخلت کو قبول نہ کریں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت آبرو ہر چیز لٹا کر بھی اس کی حفاظت کریں۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، فرض عین ہے، ایمان کا جز ہے۔ یقیناً اس بات کی کمی ہے، ہمارے دل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ہماری فکر ٹھنڈی پڑ گئی ہے، ہماری سوچ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، دنیا کی لذتوں میں، آرام و آسائش میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، شہادت نام کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، اسی لیے یہ سب معاملات پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ وہ جذبہ پھر سے ہمیں عطا فرمائے، لبیک کہیں سارے مسلمان، ایک ہو جائیں، ایک محمد، ایک اللہ کے چاہنے والے ایک ہو جائیں، تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی کسی طرح کا تسلط ہم پر نہیں ہو سکتا، کوئی ہم پر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی ہماری شریعت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کمی ہماری دور فرمائیں کریں، اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں، جڑے رہیں، مدد اللہ کی ضرور آتی رہے گی۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری، آپ کے شکریہ کے ساتھ آپ کے کالز کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کے لیے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نعت خواں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔